کہ عوام میں جو غم و غصہ ہے وہ جائز ہے، اور جب مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے، آپ کسی اور کو ووٹ کر کے آتے ہیں، رزلٹ کسی کے اور کے حق میں آتا ہے تو غصہ تو آتا ہے۔ اسی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد اور الحاق کرنے جا رہے ہیں، آپ اس الحاق پر مطمئن ہیں؟ اچھا، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی جو نام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا ہے عمر ایوب کا، اس میں جو ہے تجویز جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ہے اور ان کی خواہش تھی، اس بارے میں آپ کیا؟ سیٹیں تو ہماری بہت زیادہ تھیں اور بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ دھاندلی چھوٹا لفظ ہے، یہ کہیں جرلو پھرا ہے۔ کئی پولنگ اسٹیشن پہ 11 بجے شروع ہوئی ہے، کہیں پہ 12 بجے، 3 بجے تک بھی کئی پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان پر پراپر پولنگ نہیں شروع ہوئی، اور کہیں پہ ایک رات پہلے ہی جو ہے سامان پہنچ گیا اور ایم کیو ایم کے ٹھپے جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں اور ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، تو یہ ایک بنیادی ناکامی تھی۔ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بطور سیاستدان کیسی شخصیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ذیشان البانی آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنر فار ٹیوز۔ ناظرین، عام انتخابات جو ہے ان کا مرحلہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، بہت ساری ایسی پارٹیاں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بار الیکشن میں جو ہے مکمل طور پر دھاندلی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ کیسر شریف صاحب موجود ہیں، جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ شریف صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے جو ہے استعفیٰ دے دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری طرف یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کے پاس کتنی سیٹیں بچی ہیں؟ دیکھیے، امیر جماعت اسلامی نے جو استعفیٰ دیا ہے اس کی وجہ ان کا کوئی اخلاقی، انہوں نے اپنے طور پہ یہ ایک مثال قائم کی ہے، اس سارے معاملے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے، اور انہوں نے اپنے استعفے میں لکھا کہ جو مطلوب نتائج تھے جماعت اسلامی کو، جو مطلوب کامیابی تھی، وہ تمام محنت اور جد و جہد کے بغیر باوجود بھی حاصل نہیں ہوئی، اور ساتھ انہوں نے کارکنان کے لیے دعا کی اور ان کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جن کارکنان نے دن رات محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نوازے، اور انہوں نے کہا کہ میں جماعت اسلامی کی اس ناکامی کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی عمارت سے مستعفی ہوتا ہوں۔ تو کل ہماری شورا ہے، اس حوالے سے اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہوگا کہ آیا ان کا استعفیٰ نامنظور کیا جاتا ہے یا منظور کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے کہی، وہ سیٹیں تو ہماری بہت زیادہ تھیں اور بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ دھاندلی چھوٹا لفظ ہے، یہ کہیں کہ جرلو پھرا ہے، اور بالکل ایک جیت کوئی اور رہا ہے اس کو چوتھے نمبر پہ کر دیا جاتا ہے، اور جو چوتھے نمبر کا ہے وہ کراچی میں ایم کیو ایم کی شکل میں مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح کے پی ہو، باجوڑ ہو، پنجاب کی کچھ سیٹس ہوں، تو وہاں پر ہمارا جو جیتی ہوئی نشستیں ہیں وہ جو ہیں ہم سے چھینی گئی ہیں۔ اور صاحب مجھے بتائیں کہ میں نے تو کہہ کے دھاندلی ہوئی، آپ کہتی ہیں کہ چرلو پھرا ہے، اس کے پیچھے ہے کون؟ یہ جرلو پھرا ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے جرلو پھیرنے والے ہیں، اور جرلو کون پھیرتا ہے پاکستان میں؟ یہ کوئی پہلا انتخاب تھوڑا ہی ہے، 2018 میں بھی ہوا، 2013 میں بھی ہوا۔ یہ الیکشن کمیشن کے چیف کی اور ان کی ٹیم کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور ہم الیکشن سے پہلے کہتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے اس کو آپ فیئر اینڈ فری کروائیں، اور جو 3 ادارے ہیں وہ بالکل نیوٹرل ہو جائیں۔ پاکستان کی عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اسی طرح الیکشن کمیشن ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے تو اناؤنس بھی کیا تھا کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں، ہم اس میں نہیں آئیں گے، لیکن تاثر یہ بنا کہ کسی کو سپورٹ کی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کا رستہ روکا جا رہا ہے، اور جس طرح نتائج تبدیل ہوئے ہیں اس میں یہ نظر آیا کہ الیکشن کمیشن بھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں میں بری طرح ناکام ہوا ہے، اور اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن پروسیس پر، اس کے نتائج پر عدم اطمینان اور عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ ہم اس کے حوالے سے احتجاج کریں گے اور استعفے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد دیگر پارٹیاں بھی جو ہیں اس کو کر رہی ہیں، اور ہم نے خود بھی دیکھا کہ الیکشن والے دن جو سب سے اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کا دن پرامن رہا، پورے ملک میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں تو کئی پولنگ اسٹیشن پہ 11 بجے شروع ہوئی ہے، کہیں پہ 12 بجے، 3 بجے تک بھی کئی پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان پر پراپر پولنگ نہیں شروع ہوئی، اور کہیں پہ ایک رات پہلے ہی جو ہے سامان پہنچ گیا اور ایم کیو ایم کے ٹھپے جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں اور ویڈیو سامنے آ رہی ہیں،
تو یہ ایک بنیادی ناکامی تھی. پھر اگلا جو بہت بڑا ناکامی کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی رزلٹ آنے کے بعد 6 7 8 گھنٹے رزلٹ روک لیا گیا. کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے, کبھی آج کا نظام جو بنایا ہے وہ بیٹھا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے آر اوز نے کسی کو اندر نہیں آنے دیا. یہ ایک بہت بڑا مطلب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. تو سارے مراحل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بری طرح جو ہے حقیقت کو بدل دیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام میں جو غم و غصہ ہے وہ جائز ہے, اور جب مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے, آپ کسی اور کو ووٹ کر کے آتے ہیں, رزلٹ کسی کے اور کے حق میں آتا ہے, تو غصہ تو آتا ہے. سر اس وقت جو صورتحال ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس رزلٹ کو قبول نہیں کرتے, اس الیکشن کو قبول نہیں کرتے, اور اب بات جو ہے ایوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوگی. تو آپ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اب آپ ایوان میں جانے کے بجائے میدان میں بات کریں؟ میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. سب سے پہلے ہم نے کہا, اور باقی یہ جماعتیں جو ہیں یہ سراج الحق صاحب کے موقف کی تائید کر رہی ہیں. مولانا صاحب نے وہی بات کی, بنیادی بات سراج الحق صاحب نے کہی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نظر آئے, انہوں نے بھی کہا جی دھاندلی ہوئی ہے. آج نون لیگ بھی کہہ رہی تھی, اور اسی طرح جو دیگر پارٹیاں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے سب سے پہلے پریس کانفرنس میں اس کو رزلٹ کو بھی مسترد کیا, انتخابی عمل پر بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان لگایا, اور احتجاج کا بھی اعلان کیا. آج اسلام آباد میں جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے, اس وقت بھی احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ ساری پارٹیاں جو تائید کر رہی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل انڈائریکٹلی وہی مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن ریزائن کریں, اور اس چیز پر قوم سے اس چیز کو قبول کریں کہ وہ اچھا الیکشن نہیں کروا سکے. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اعلانات کچھ اور تھے, اور عملی طور پر جو ہے وہ چیز نظر نہیں آئی. پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد اور الحاق کرنے جا رہے ہیں. آپ اس الحاق پر مطمئن ہیں؟ دیکھیے, پی ٹی آئی نے جب یہ ابتدائی طور پہ تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتا دوں کہ 9 فروری کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے جب رابطہ کیا گیا کہ ہم اشتراک عمل چاہتے ہیں, اتحاد چاہتے ہیں قومی سطح پہ, صوبائی سطح پہ, تو اس کا سراج صاحب نے غیر مشروط مثبت جواب دیا, اور کہا کہ ہم قومی مفاد کے لیے جو ہے وہ ان ارکان اسمبلی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں جو آزاد حیثیت سے جیت کے آئے ہیں. تو یہ غیر مشروط تھا, ہماری کوئی شرط نہیں تھی. ہم نے قومی فائدہ دیکھا, اپنا فائدہ نہیں دیکھا. لیکن جب کمیٹیاں بن گئیں, کمیٹیوں نے باہم رابطہ کیا, ابتدائی رابطے میں جو بات ہے وہ آگے بڑھی تو ملاقات پر آ گئی. جب ملاقات ہوئی تو اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کا موقف تبدیل ہو گیا. وہ موقف تبدیل ہو کے کہ ہم وفاق میں نہیں صرف کے پی میں آپ سے اشتراک عمل اور اتحاد چاہتے ہیں. تو یہ چینج ہونا جو ہے, اس پر جماعت کی قیادت جو لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی کام کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قیادت سے رابطہ کر کے مشاورت کر کے, ہمارے فورمز ہیں, ہر فورم پر جماعت اسلامی نے مشاورت کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, تو ہم مشاورت کے بعد بتائیں گے. ہم نے پھر ان کو پرسوں بتا دیا کہ اس حوالے سے آپ مرکز میں کسی اور سے کر رہے ہیں تو کے پی میں بھی کسی اور سے کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی. لیکن آج ایک نئی پکچر پھر سامنے آ گئی ہے. وہ یہ آئی ہے کہ لطیف کھوسا صاحب جو سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے لیاقت بلوچ صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ جو سراج الحق صاحب کا موقف ہے کہ مرکز اور صوبے میں کسی ایک پارٹی سے کیا جانا چاہیے اشتراک عمل اور اتحاد, میں اس موقف کی تائید کرتا ہوں. اور سراج صاحب کا موقف جو ہے وہ اصولی ہے, اور میں آج جا رہا ہوں بانی پی ٹی آئی صاحب سے ملنے کے لیے, تو میں ان سے پوری بات کروں گا اور ان کو آگاہ کروں گا ساری صورتحال سے, اور پھر میں آپ سے رابطہ کروں گا. اگر وہ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ہم مرکز وفاق میں اور پنجاب میں بھی جماعت اسلامی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں, تو اس چیز کو آپ تسلیم کریں گے؟ دیکھیں, یہ سوال بڑا آپ نے اہم کیا ہے, یہ اپنی نوعیت کا بڑا اہم سوال ہے کہ پہلے جو بات کی تھی انہوں نے پھر اس بات پہ واپس آتے ہیں. تو یقیناً ہم نے کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے, غیر مشروط ان کو مثبت جواب دیا تھا. پھر ہم اس پر غور کریں گے انشاءاللہ. آپ غور کریں گے. ایک طرف جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وفاق میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ بھی الحاق کریں گے, اور جب یہ مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے الحاق کی باتیں ہوئی تو بہت ساری ایسی جہاں پر پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے احتجاج کیا کہ مجلس وحدت المسلمین کے جو اقراص و مقاصد ہیں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں جس سے ملک پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اتفاق نہیں کرتے. دیکھیں, ہم تو پوری قوم کی, پوری امت کی, تمام مکتبہ فکر کے اتحاد کے دائی ہیں. ملی یکجہتی کونسل جو ہے وہ جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد صاحب نے بنائی تھی, آج بھی موجود ہے.
जनाब लियाकत बलोच साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, उसमें सारे लोग ये शामिल हैं, तमाम मकतबा फ़िक्र शामिल हैं, तमाम मजहबी जमातें शामिल हैं, तो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी उसमें शामिल है। हमें इस पे उस तरह का कोई एतराज़ नहीं है, ये पीटीआई का मैंडेट है, पीटीआई का इख्तियार है कि वो जिसके साथ मर्ज़ी जाए, हम उनको ना मजबूर कर रहे हैं, ना हम जो है उससे नाराज़ हैं, ना हम उनके फ़ैसले पे कोई तनकीद कर रहे हैं। ये मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इशू है। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और कहने वाले ये कहते हैं कि जी जो नाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया है उमर अयूब का, इसमें जो है तजवीज़ जो है वो जमात इस्लामी की है और उनकी ख्वाहिश थी। इस बारे में आप क्या? मेरा नहीं ख्याल, मैं ये समझता हूँ ये इख्तियार और ये मैंडेट जो है ये पीटीआई की क़यादत के पास है। पीटीआई की क़यादत ने फ़ैसला करना है कि वो किसको किस सतह पर उम्मीदवार लाना चाहते हैं। जमात इस्लामी का इसमें कोई ऐसा इनपुट नहीं है, और ये चूँकि हमारा मैंडेट नहीं है, हमारा मैंडेट होता तो हम ज़रूर इनपुट देते। आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं बतौर सियासतदान कैसी शख्सियत है? देखें, इमरान खान साहब के अपने लेस और प्लस हैं एक सियासतदान के तौर पे, और मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टी में, हर फ़र्द में, मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत बड़ी मकबूलियत उनको मिली, अवाम ने उनको पसंद किया, लेकिन इमरान खान साहब भी तो डिलीवर नहीं कर सके थे। हमारे जो खदशात थे कि ये मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लोगों को जमा करके जो एक कैबिनेट बना रहे हैं और आजमाए हुए लोगों को वापस ला रहे हैं, तो हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। पूरी कौम ने देखा कि जो उनके वादे थे, जो उनका मंशूर था, 1 करोड़ नौकरियां हों, 50 लाख घर हों, सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, यूथ और नौजवानों के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात हों, और अमली तौर पर जब हमने ओवरसीज़ के मसाइल का हल हो, तो कोई एक चीज़ भी अमली तौर पर पूरी नहीं हुई। तो मेरा ख़्याल है अगर लीडर को आपने इस चीज़ से देखना है कि वो उसका मंशूर कितना बड़ा था और उसकी कारकर्दगी क्या रही, तो उस हवाले से तो इमरान खान साहब एक नाकाम वज़ीर आज़म जो हैं वो साबित हुए, लेकिन लोग उनको फॉलो करते हैं, और उनकी एक आप कह लें मकबूलियत जो है, या उनको जो वोट पड़ा है, ज़ाहिर है लोग पसंद करते हैं तो वोट डालते हैं। मेरी नज़र में आपने उनकी शख्सियत पर बात की, तो मैंने उनकी कारकर्दगी पर बात कर सकता हूँ, उनकी ज़ातियात पर बात करना मुनासिब नहीं है। बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी है। जमात इस्लामी सेक्रेटरी इत्तलात हैं और इन्होंने बड़ी मुतबर गुफ्तगू की। इनका कहना है कि जमात इस्लामी इस वक्त भी इस्लामाबाद में जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। यहाँ पर दादरी नहीं बल्कि जुल्लू फेरा गया है। इसके पीछे कौन है वो पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन ये जो दादरी का सिलसिला है ये जब तक ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क की तकदीर जो है वो बदल नहीं सकती। जमात इस्लामी के अभी साजिद हक साहब का जो है इस्तीफ़ा तो हो चुका है, लेकिन अभी उनको जो है मंजूर नहीं किया गया। अभी कैबिनेट बैठेगी, उसके बाद जो है वो फैसला होगा। इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। अपने मेज़बान चार अदवानी को पैनल वर्टिव से इजाज़त दीजिए आने के बाद।